نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر آئیں. وَعَلَى كُلِّ ضَامِنٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان فوائد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے اللہ نے رکھے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. دوسری آیت جو تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو. اس وقت دو باتیں بیان کرنا مقصود ہے. ایک تو یہ کہ سن 2026 میں اللہ تبارک و تعالی نے جن حضرات کو حج کی توفیق عطا فرمائی، کچھ ان کے لیے باتیں ہیں، وہ باتیں مجموعی طور پر ہم سب کے لیے بھی ہیں، اور کچھ ان حضرات کے لیے کہ جن پر حج فرض ہو چکا وہ اپنے حج فرض کی ترتیب بنائیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے
رجسٹریشن کا اعلان ہو چکا. ابھی رجسٹریشن کروانا ضروری ہے. جس کا ارادہ ہے اور خاص طور پر جن پر فرض ہے، ہمیں معلوم ہے وہ ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں سے ہے، دوستوں میں سے ہے، عزیز و اقارب میں سے ہے، ہم اس کو بھی ترغیب دیں. ہماری ترغیب کی وجہ سے کوئی اگر چلا گیا تو انشاءاللہ اس کو تو جو ثواب ملے گا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اعلان فرمایا کہ حج کا اعلان کر دیجئے اور لوگ حج کے لیے آئیں گے. جن کے پاس جیسی سہولت، جو پیدل چل کر آ سکتے ہیں وہ پیدل آئیں گے، جو سواری پر سوار ہو کر آ سکتے ہیں وہ سواری پر سوار ہو کر آئیں گے. اور جب یہاں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو وہاں جو منافع، جو دنیاوی اور اخروی فوائد اور ثمرات اللہ نے عطا فرما رکھے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے. اور جو مشاہدہ کر لیتا ہے اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے اور دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں بار بار اس سفر پر جاؤں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کے اعمال کے اندر ایک خاص نورانیت، خاص روحانیت، خاص برکات، خاص فوائد رکھے ہیں. بہت سارے لوگ بار بار عمرے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ حج ان پر فرض ہے. وہ خود بھی حج کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی حج کروا سکتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہی ترغیب ہے کہ بار بار عمرے کی بجائے حج کے لیے جائیں. جو منافع حج پر اللہ ان کو عطا فرمائیں گے وہ عمرے پر عطا نہیں ہو سکتے، کیونکہ حج کی عظیم و شان عبادت، اس کی نورانیت، روحانیت، اس کی برکات، اس کے فوائد، اس کے ثمرات وہ زبان سے نہیں بیان کیے جا سکتے، وہ خود جا کر بندہ وہاں حاصل کرے تو پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا کیفیت عطا فرمائی. حج واقعتاً حج ہے کہ اس کی وجہ سے یقیناً اللہ تبارک و تعالی بندے کی دل کی کیفیات کو بدل دیتے. تو بہرحال اس لیے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، منافع وہ دیکھے گا، ان کا مشاہدہ کرے گا. اب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال حج کی توفیق عطا فرمائی وہ واپس آ گئے، وہ چند اعمال کی طرف متوجہ رہیں. ہم سب کے لیے بھی یہ ہے، سب سے پہلی چیز شکر گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. شکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی محض اللہ کے فضل و کرم سے ملی، میرا کوئی کمال نہیں. ہمیشہ یاد رکھے، وہ چھوٹی نعمت ہو، بڑی نعمت ہو، دنیاوی نعمت ہو، اخروی نعمت ہو، انفرادی نعمت ہو، اجتماعی نعمت ہو، عبادات کی نعمت ہو، دنیا کی مالی نعمت ہو، کوئی نعمت بھی ہے، وہ سب یا اللہ آپ ہی کے فضل سے ملی، ورنہ میرا کوئی کمال نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ضروری. سب نعمتوں میں اور خاص طور پر بڑی بڑی نعمتیں جیسے ایمان کی نعمت، ایمان کی نعمت پر بھی شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ایمان کی نعمت ہم سب کو عطا فرما رکھی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جب بھی ایمان کی نعمت کا تذکرہ آئے الحمدللہ کہہ لینا چاہیے. اور پھر حج والی عبادت، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اس پر بھی اللہ کی شکر گزاری اور عادت بنا لے شکر گزاری کی. تو شکر گزاری کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملی، چھوٹی ہے بڑی ہے، یہ سمجھے کہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. نمبر 2، جب پھر نعمت اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے اور ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی دیکھیں، اپنی گھر کی زندگی دیکھیں، اپنی باہر کی زندگی دیکھیں، مالی اعتبار سے دیکھیں،
کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھیں، جسم کو دیکھیں، صحت کو دیکھیں، اولاد کو دیکھیں، بیوی بچوں کو دیکھیں، بہن بھائیوں کو دیکھیں، ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جب اتنی بڑی نعمتیں ہیں تو سب سے بڑے محبوب میرے اللہ ہی ہونے چاہیے۔ میری دل کی کیفیت یہ ہو کہ اس اللہ کے میرے اوپر اتنے احسانات، میرے اوپر اتنی مہربانی ہے، اب دل شکر کی وجہ سے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے کہ دل میں سب سے بڑی محبوب ذات صرف اللہ کی، یہ شکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، اللہ کی نافرمانی میں ہرگز استعمال نہ کریں، اللہ کی فرما برداری میں استعمال۔ ہاتھ کی نعمت اللہ کی فرما برداری میں ہو، ہاتھ کے ذریعے کوئی گناہ نہ ہو۔ آنکھ کی نعمت اللہ کی فرما برداری میں، آنکھ سے نامحرم کو، غلط چیزوں کو، غلط میڈیا کو، غلط ماحول کو نہ دیکھے۔ زبان کی نعمت، اس زبان سے برائی، چغلی، جھوٹ، غیبت، بہتان یہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی مال کی نعمت، ہر ایک نعمتیں، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائیں، یہ ہے مقام شکر، یہ ہے وہ بندہ جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ اور خاص طور پر حج والوں کو، ان کو تو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم قدم پر شکر ادا کرنا کہ ہماری کیا طاقت تھی ہم یہ کرتے، یہ تو آپ کا فضل ہوا، آپ کا کرم ہوا۔ وہ بندہ جو یہاں پر 1 میل 2 میل 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر ذرا گرمی میں چل کے رکھا جائے، 2-3 کلومیٹر چلنے کے بعد بیٹھ جائے گا کہ میرے لیے کوئی انتظام کرو، چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن وہاں جا کر وہ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چلایا، 25-25 کلومیٹر چلا، 30-30 کلومیٹر چلا، اس کا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل سے چلوایا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ خود غور کرے بندہ اپنے اندر تو پتہ چلتا ہے ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، ہم یہ کر نہیں سکتے تھے، اس اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی رحمت کے ذریعے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں کھینچ کر وہ کام کروا دیا۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کا شکر۔ ہر چیز میں نہ نماز پڑھنے کے لیے آگے، یہ بھی اللہ کا شکر، یہ بھی ہمارا کوئی کمال تھوڑی ہے، اس اللہ کی مہربانی ہے۔ دماغ میں کس نے ڈالا؟ اس کے بعد قدم چل کر آئے، جن قدموں سے چل کر آئے یہ قدم کس نے دیے؟ جس جسم کو لے کر آئے یہ جسم کس نے دیا؟ پھر نہانے کی نہائے اور خوشبو لگائی اور اپنی طرف سے اچھے کپڑے پہنے، یہ سب نعمتیں کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، سب اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے، جس کی نظر ہر نعمت پر اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسے ایسے افراد بھی گزرے جنہوں نے عادت بنا لی، کہا جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حج فرض کی سعادت عطا فرمائی، روزانہ 2 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھتا ہوں، یا اللہ آپ نے حج کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، حج پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کہا 7 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، اللہ ہر سال حج پر بلا رہے ہیں، الحمدللہ۔ حج پر جانا پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتا، ان کی طرف سے قبولیت ہو جائے بندے کا کام بن جاتا ہے۔ ایسے ایسے افراد پہنچتے، ہاں ایک سبب کے درجے میں اپنی طرف سے تیاری رکھے، رب کی مہربانی ہو جائے، کام سب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہوتی۔ تو پہلی چیز شکر گزاری ہے، یہ شکر گزاری اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ پھر وہاں رہ کر کچھ اعمال تھے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، وہی اعمال یہاں پر بھی اپنی زندگی میں رکھنے، وہی اعمال وہاں پر اہتمام سے، نمازوں کی فکر، نمازوں کے لیے دوڑنا، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اہتمام سے بھاگنا، جمعے کے لیے صبح وہی لوگ ہیں جو یہاں جمعے کے لیے آ نہیں رہے، اور وہاں پر حج کے دنوں میں جو پہنچے ہوئے ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد تیاری کر کے 7 بجے حرم پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، وہاں جا کر آپ کے اندر جذبات آ گئے اور یہاں نماز جمعہ کے لیے نہیں آ رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ نے وہاں توفیق دی، وہاں آگے بڑھے ہر عمل کے اندر۔ تو جیسے وہاں کیفیت تھی تو 15-20 منٹ، وہاں تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے، یہاں 10 منٹ 15 منٹ پہلے نماز کی تیاری کر کے فکر کر کے مسجد میں آ جائے۔ جیسے میں نے وہاں کوشش کی، یہ کوشش میں نے یہاں بھی انشاءاللہ جاری رکھنی ہے انشاءاللہ۔ باقی کوتاہی ہو جائے تو اس پر عرض کروں گا میں آگے جا کر۔ ایسے ہی وہاں پر ایک عمل اپنی زندگی کے اندر رکھا، دعا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی دی، رب نے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر خاص طور پر میدان عرفات میں جو حج کا رکن اعظم، وہاں ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک
کوئی کام نہیں، کوئی نوافل نہیں پڑھنے، کوئی آپ نے تلاوت نہیں کرنی، وہاں کوئی اور عبادت نہیں، وہاں صرف دعا دعا دعا، اللہ سے مانگنا مانگنا مانگنا. اور 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی. ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کھڑے ہو کر تھک گئے تو بیٹھ کر، پھر کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے، رب سے مانگتے رہے. وہ جو دعا والی کیفیت اللہ نے نصیب فرمائی، وہ دعا چھوڑنے والی نہیں، وہ دعا کی کیفیت اپنی پوری زندگی باقی رکھنی ہے. نمازوں کے بعد رات کے لمحات کے اندر ہر وہ لمحہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتا ہوں، جس میں میری دعائیں قبول ہوں گی، مجھے وہی ہاتھ اٹھا کر رب سے التجائیں کرنی ہے. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعے والے دن مغرب کے سے پہلے عصر کے بعد کا وقت، جس کے بارے میں محدثین کرام نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق یہ وہ وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعے کے دن آ کر بیٹھ جائے مسجد میں 10-15 منٹ پہلے اور آ کر دعاؤں میں مشغول ہو جائے، یا 10-15 منٹ مانگنے والا بن جائے. جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند آتا ہے، اور جس کو اللہ مانگنا نصیب فرما دیتے پھر اس کی اللہ پر عطائیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کی اللہ کی اس پر عطائیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی اور نعمتیں آتی ہیں، اللہ کی اور مہربانی آتی ہے. بندہ مانگنے والا بن جائے، ان کی طرف سے دینے میں دیر نہیں، بشرطے کہ یہ اخلاص کے ساتھ رب کے در پر آئے، وہ والی کیفیت اپنے اندر برقرار ہم سب کے لیے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام. ورنہ یہاں دعا کرتے ہوئے 2 منٹ میں تھک جاتے ہیں، وہاں جا کر کیسے دعا کرے گا؟ اور کس نے اتنی لمبی لمبی دعائیں کی؟ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ ہی نے منگوایا، اللہ ہی نے کرم نوازی فرمائی. وہاں پر بھی یہ بھی اللہ کا شکر ہے، وہ جو وہاں نعمت ملی تھی دعاؤں کی، وہ یہاں پر بھی باقی رہنی چاہیے. نمازوں کے بعد صبح تہجد کے وقت توفیق ہو جائے، اسی طریقے سے مختلف اوقات میں جب موقع ملے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور رب تعالیٰ سے مانگنے والا بن جائے. یہ بھی ہمارے اندر بہت کمی دعا کرنے دیں. نماز کے بعد بھی ہماری دعا 1-2 منٹ سے زیادہ کی ہوتی نہیں ہے. آپ انفرادی بیٹھے، آپ نے سنت نفل پڑھ لی، اب دعا کا خوب اہتمام کرو. دعا کا فرض نماز کے بعد تو مختصر دعا ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد سنت اور نفل پڑھنی ہے. اصل سنت طریقہ یہی ہے کہ زیادہ وقفہ نہ ہو، اس کے بعد سنت اور نفل پڑھ لی، اب بیٹھ جاؤ، اللہ سے لو لگا لو، مانگنے والے بن جاؤ. نہیں مانگنا آتا، مناجات مقبول اپنے سامنے رکھے، دعاؤں کی کتاب اپنے سامنے رکھے، قرآن کریم کی تمام دعائیں، احادیث کی دعائیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو مانگنے والے بن جائیں. اور ان میں 5 دعائیں میں عرض کرنے لگا ہوں جس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اس دور کے اندر جب ایمان پر کفر حملہ آور ہے، ہر طرف سے حملہ آور، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے کفر پوری طاقت سے، دجالیت پوری طاقت سے ہمارے اوپر، ہمارے گھر والوں پر، مسلمانوں پر، معاشرے پر، ایمان پر حملہ آور ہو چکی ہے کہ ان کا ایمان چھین لیا جائے. ان دعاؤں کی برکتوں سے نہ صرف اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیں گے بلکہ اعمال پر بھی ثابت قدمی اللہ عطا فرمائیں گے. ان دعاؤں کا اہتمام اپنی زندگی میں، چونکہ بات آ گئی تو اس لیے میں یہ ساتھ ساتھ ہی عرض کر رہا ہوں. نمبر 1، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. زیادہ تشریح کا موقع نہیں ہے. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمانے کے بعد ٹیڑھا مت کیجیے گا، ٹیڑھا مت کیجیے گا. ہمارے دلوں کو آپ نے ہدایت عطا فرما دی، مسلمان گھرانوں میں پیدا فرما دیا. یا اللہ، یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ تو جنت میں جانے کی چابی مل چکی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. یا اللہ، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا. ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے گندے اعمال کی وجہ سے، ہمارے چھپ کے آپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ربا اس کو ہم سے چھینیے گا نہیں، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا. اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت گفٹ عطا فرما، ہبہ عطا فرما. بہت خوب عطا فرمانے والے. یہ وہ دعائیں ایک دور کے اندر ہندوستان میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے ایمانی اعتبار سے ہندوؤں نے اپنی جماعتیں باقاعدہ بنا کر مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا. ایک دیہاتی کے پاس، ایک کسان کے پاس پہنچی اور جا کر عقل کے اعتبار سے ان کو ایسی باتیں کی تاکہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر شک پیدا ہو جائے، وہ ایمان کو چھوڑ دے، وہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر دائرہ اسلام سے نکل جائے، مرتد ہو جائے. لیکن اس وقت ہمارے علماء کرام نے، حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزوں نے یہی دعا بتلائی، اس کو بار بار پڑھو. اور کئی دیہاتیوں نے بتایا کہ جب سے ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا، کتنے لوگ ہمارے پاس آئے، انہوں نے آ کے عقلی وار کیے، ہمارے دماغوں کو چھیننے کی کوشش کی، ہمارا ایمان لینے کی کوشش کی. اس دعا کی برکت سے آج بھی اللہ نے ہمیں ایمان پر ثابت قدم عطا فرما رکھا ہے. اور یہ دعا وہ ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ خاتمہ بھی ایمان پر نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. یہی اصل چیز ہے ہمارے، یہی سرمایہ ہے. دوسری دعا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں پر صبر انڈیل دیجیے،
صبر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ صرف صبر کا مطلب یہ نہیں، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے، لیکن صبر کی اس کے علاوہ دو اور قسمیں ہیں۔ نمبر ایک الصبر علی الطاعہ، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پر جمانا، یہ بھی صبر ہے۔ ہم سے نمازوں کی مکمل پابندی نہیں ہو رہی، تلاوت کی پابندی نہیں ہو رہی، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہو رہا، گناہوں سے مکمل نہیں بچ پا رہے، تو اب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگے ربنا افریغ علینا صبرا، اس صبر کی برکت سے اللہ اطاعت پر صبر عطا فرمائیں گے، ہمت عطا فرمائیں گے، جمع دیں گے، نیکیوں پر جمع دیں گے، استقامت، تسلسل اللہ نمازوں کا بھی دیں گے، تلاوت کا بھی دیں گے، ذکر و اذکار کا بھی دیں گے، دعاؤں کا بھی دیں گے، دیگر عبادات کا بھی دیں گے۔ اور صبر کا ایک مطلب الصبر عن المعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھنا، رک جانا، یہ بھی اللہ عطا فرماتے ہیں اسی کی بدولت۔ جب ربنا افرغ علینا صبرا مانگا، ہمارے دلوں پر صبر انڈیل دیجئے۔ ایک طرف تو آپ ہمیں نمازوں پر جما دیں، ایک طرف تو آپ ہمیں تلاوت و ذکر و اذکار پر جما دیں، تو دوسری طرف ہمیں گناہوں سے بچنے کے اوپر جما دیں، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا دے۔ دوسری طرف یہ مل گیا، سبحان اللہ، صبر مکمل ہو گیا۔ یہ وہ صبر ہے جس کو اس میں مانگا گیا، وہ سب بھی تقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دیجئے، اعمال پر، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ یہ دعا بھی بڑی اہم ہے، یہ ایک ایک دعا ایسی ہے، اس پر پوری تقریر ہو سکتی۔ تیسری دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر مانگتے رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ حسنہ معمولی لفظ نہیں ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں دنیا میں حسنہ نیکی عطا فرما۔ نیکی کا مطلب صرف یہ نہیں نماز ہے، حسنہ کے اندر بہت ساری وہ چیزیں شامل جو میری اور آپ کی ضرورت، عمل بھی ہے، ایمان بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، رزق بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تو معمولی بات نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر حسنہ، میری زندگی کے اندر ساری وہ مجھے چیزیں عطا فرما دے جس کی مجھے ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس دعا کو بھی اپنے معمول میں رکھیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ثابت ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بڑا معمول رکھا اس کا، یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے۔ اور چوتھی اس کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ عموماً یاد ہوتی ہے لوگوں کو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ جاوید، اے تھامنے والے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے تھام رکھا ہے، اے وہ ذات جو زندہ جاوید ہے، جو تھامنے والی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، آپ ہی کی رحمت کی بدولت میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں کہ میری آنکھ جھپکنے کے بقدر، پلک جھپکنے کے بقدر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا، مجھے بس آپ اپنی حفاظت میں لے لیجئے تاکہ میں نفس کے پیچھے چلنے والوں میں نہ بن جاؤں۔ چوتھی دعا یہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے تمام معاملات کو درست فرما دیجیے۔ سب آ گیا اس کے اندر۔ اور پانچویں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دینوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر جما دیجیے، دین پر جما دیجیے۔ دین پر جم گیا، کام بن گیا، اور یہی اصل مقصود ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز میں شکر گزاری عرض کر رہا تھا، اور شکر گزاری کے اندر یہ دوسری باتیں کر دی۔ نمبر دو، تقوی بڑی اہم چیز۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی برکت سے تقوی عطا فرمایا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، گناہوں سے بچے، کوشش کی کہ وہاں پر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ وہی تقوی یہاں حاصل کرنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، بندہ گناہ سے بچ جائے، اس کا نام ہے تقوی۔ ڈرنا اور بچنا، یہ دو چیزیں جس کے اندر پیدا ہو گئی، اس کو تقوی نصیب ہو گیا۔ اور جس کو تقوی نصیب ہو گیا، ان اولیاؤہ الا المتقون، جناب نبی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا، یہ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ تم اگرچہ مجھ سے دور جا رہے ہو، پھر دوبارہ تم سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن میرے قریب آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، چاہے وہ مدینے میں ہو، چاہے وہ مکے میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی جگہ پر ہو، اگر وہ تقوی کے ساتھ رہنے والے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے قریب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔
کس کو فرمایا؟ متقیوں کو. تقوی معمولی دولت نہیں، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے. اس تقوی کا اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے کہ میں وہاں پر بچتا آیا، یہاں پر بھی بچنا ہے. وہاں آپ نے حاصل کیا ایک تحمل، اپنی زندگی کے اندر صبر، اپنے غصے کو پی جانا، کبھی لائن میں لگ کر، کبھی دوسرے ساتھیوں کی مختلف باتیں سن کر، ساتھیوں کے ساتھ رہ کر، مختلف مزاج والوں کے ساتھ رہ کر، دل پر کبھی کبھی بوجھ آیا لیکن زبان کو روک کر رکھا. غصہ آیا، زبان سے گالی نہ دی. غصہ آیا، برا بھلا نہیں کیا، تحمل لے کر آئے، صبر کا مادہ اپنے اندر رکھا. وہ تحمل جو وہاں لیا وہ اپنی زندگی میں مستقل اختیار کرنا ہے. یہ معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے اور اس کی مشق کرنی پڑتی ہے. بندہ سوچ لے جب مجھے غصہ آئے میں نے اپنے غصے کو پی جانا ہے، میں نے اپنے غصے کے اوپر، غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے، اور ان میں بھی سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے. اور فرمایا میرے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. آج گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسے؟ بیوی کی طرف سے کوئی بات ایسی آ گئی، بچوں کی طرف سے کوئی بات ایسے آ گئی، بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی بات ایسی آ گئی، والدین کی طرف سے کوئی بات ایسی آ گئی تو غصے سے بندہ باہر ہو جاتا ہے. نہیں، تحمل تحمل تحمل، یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں. زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں خوب مزے عطا فرما دیں گے. اس کے اوپر بات بڑی طویل ہو جائے گی. یہ تحمل اپنی زندگی میں رکھنا ہے. وہ سیکھ کر آئے وہاں سے. تقوی اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے. اپنے اندر حلم ہو، بردباری ہو. ہر بات پر فوراً ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. ریئیکشن جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. بس روک لے بندہ. ہر جگہ پر ریئیکشن نہیں کیا جاتا. کچھ اپنے آپ کو روک کر رکھے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ انشاءاللہ اللہ قیامت والے دن جنت میں عطا فرمائیں گے. وہاں کے لیے روک کے رکھے. یہاں جواب دینے سے کیا حاصل ہوگا سوائے جھگڑے کو اور کچھ نہیں ہوگا. اور جھگڑے سے اللہ بھی ناراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض، دونوں ناراض ہوتے ہیں. اور جس نے جھگڑا کیا ختم ہو گئی. وہ چاہے وہاں حج پر کیا چاہے اس نے یہاں کیا، جھگڑے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا. اللہ یہ کہ توبہ طائب ہو جائے، اپنی زندگی کو بنا لے. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز. تو تقوی اختیار کرے. اور تیسری بات، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. حج کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ زندگی دی. حج کی وجہ سے زندگی بدل جائے، حج کی وجہ سے فکر بدل گئی، ترجیحات بدل گئی. پہلے گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں تھی، اب فکر پیدا ہونے لگ گئی. پہلے نمازوں کی فکر نہیں تھی، اب فکر پیدا ہونے لگ گئی. پہلے تلاوت کی طرف نہیں تھا، اب تلاوت کی طرف آ گیا. کئی ایسے افراد اس حج پر بھی، اس سے پہلے بھی ہر سال کہا کہ پہلے تلاوت کی عادت ہی نہیں تھی، عرصہ ہو گیا، لیکن حج کی برکت سے اللہ تعالی نے دوبارہ تلاوت کی توفیق عطا فرما دی. ہم نے بھی وہاں قرآن کی تلاوت کی، وہ یہاں کر شروع کر دی، یہ تلاوت شروع کر دی. یہ زندگی بدل گئی. یہی بدلنے کا نام ہے. لیکن انسان ہے، کہیں گر گیا، کہیں ٹھوکر کھا لی، کہیں گناہ ہو گیا، کہیں اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف آ کے توبو کا حکم ہے. توبہ کرو، توبہ کرو. اے مومنین سب کے سب تم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آ کر توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. رب کے سامنے آ کر گڑ گڑا کر آہذاری کر کے معافی مانگے. اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو دوبارہ وہیں لے جائے. ہمارے مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکز نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ سے پہلے وہ جس مقام پر تھا گناہ ہو گیا، گر گیا، گرنے کی وجہ سے فوراً توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف توبہ قبول فرماتے، نہ صرف اپنے بندوں میں شامل فرماتے، فرمایا بلکہ وہ بندہ جس درجے پر پہنچ چکا ہوتا ہے اللہ دوبارہ اس کو یہاں سے اٹھا کر وہیں دوبارہ اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں. تو توبہ کی برکت سے ایسا نہیں ہوتا وہ زیرو پر آ گیا دوبارہ زیرو سے محنت کرنا پڑے گی. نہیں، زیرو سے محنت نہیں. اس نے جو محنتیں کی ہیں اللہ ایسے قدردان ہے اس کو بھی باقی رکھتے ہیں. اس لیے جو محنتیں کی، جو حج کے اندر اعمال کیے، اللہ سے مانگے، وہاں وعدے کر کے آئے رب تعالیٰ سے، اگر یہاں کر گر گئے دوبارہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی ذات پھر عطا کرنے والی ہے. اس لیے اس کا اہتمام توبہ استغفار اپنی زندگی سے کبھی نہیں نکلنا چاہیے. وہ ہم میں سے ہر کسی آدمی کی زندگی سے نہیں نکلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوح ہی لگا کے رکھنی ہے. خاص طور پر یہ دور گناہوں کا دور ہے. گناہوں کی لت، گناہوں کی معصیت کی لت وہ ہماری زندگیوں کے اندر گھول دی گئی ہے، رچ بس چکی ہے. اتنا ہمیں گناہ دکھایا گیا، اتنا گند ہمارے سامنے لایا گیا کہ وہ زندگیوں کے اندر آ گیا. اب اگر گناہ ہو گیا تو بس گناہ پر جمع نہ رہے، توبہ کرے، رب کے سامنے آ کر معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب معافی مانگے گا تو جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں.
ایک اس کا اہتمام ہو اپنی زندگی کے اندر کہ میری زندگی کے اندر اگر کبھی ایسا ہو جائے تو توبہ استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کے اندر اچھائی لے کر آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پانچویں بات، اپنے وہ معمولات جو وہاں کیے اگر پورے وہیں اس طرح نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو اپنی زندگی میں اب بھی رکھنے چاہیے، اب بھی اپنی زندگی کے اندر رکھا جائے. تلاوت کا اہتمام، کم از کم ایک پارہ پڑھ لیا جائے، ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، کوشش کریں گے تو ہو جائے گی. پہلے بھی میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں، ہماری یہاں مساجد کے اندر تلاوت کا ماحول ختم ہے، ہم کوشش بھی نہیں کرتے. اللہ کے بندے ہمیں کوشش کرنے چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو کوشش کریں، جو وقت بچے تلاوت میں لگائیں، جو وقت بچے تلاوت میں لگائیں. تلاوت سے اللہ کہیں سے کہیں تک پہنچاتے ہیں، اس کے فوائد ثمرات پہلے بھی عرض کر چکا، موقع ہوگا تو پھر عرض کروں گا انشاءاللہ. تو اس لیے تلاوت، ذکر و اذکار کی عادت، اس طرح اشراق کی، چاشت کی، اوابین کی، تہجد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی، وہ جو عادات تھیں وہ والی اپنی باقی رکھیں، جمع کر رکھیں. حج کے اثرات کو باقی رکھنا ہے، وہ باقی رکھنے کا طریقہ کہ میں اپنی زندگی کو اسی نہج پر لے کر چلنے کی کوشش کروں، اور ساتھ چند دعاؤں کا بتا دیا، ان کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی فرما دیں. اور ساتھ آخر میں وہی بات دوبارہ کہ جن حضرات کا حج پر جانے کا ارادہ ہے یا جن پر حج فرض ہو چکا ہے ان کی ذمہ تو لازم ہے، یہ دنیاوی سارے کام ہوتے رہیں گے، ان کو ایک طرف رکھے اور اپنا جس پر حج فرض ہو چکا وہ فوراً آج ہی اپنی رجسٹریشن کرائے. گھر بیٹھے سارے کام ہو سکتے ہیں، گھر بیٹھے اپنے پاس ایپلیکیشن کرے حکومت کی طرف سے جو ہے، اور اسی میں اپنا سارا ڈیٹا ڈال دیں، آپ کی رجسٹریشن ہو جائے. کوئی پیسہ نہیں، فری کے اندر ہو رہا ہے. آپ اپنی طرف سے دکھائیں تو صحیح، اللہ میرے اندر طلب ہے، میں آنا چاہتا ہوں، دکھائیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب کیسے بناتے ہیں، اللہ راستے کیسے کھولتے ہیں، اللہ کام کیسے بناتے ہیں. لیکن ہم دکھائیں نہیں اور میں ایسے کا ایسا رہوں. جن پر حج فرض ہو چکا ان پر تو لازم ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جن پر حج فرض ہو چکا، دوستوں میں، جاننے پہچاننے والوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، جہاں جہاں تک میری بات جا سکتی ہے میں ان کو متوجہ کروں، میں ان کو اس طرف لے کر آؤں، ان کو سمجھاؤں، یہ بتاؤں کہ حج کے عظیم الشان فوائد ہیں، وہاں پہنچنے پر اللہ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں. یہ جب زندگی کے اندر آئے گا تو رب تعالیٰ کام بنا دیں گے. اس لیے جن کے ذمہ لازم ہے وہ تو ضرور رجسٹریشن کریں، اور جو ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی کریں. ابھی تو فری ہے، پیسے تو دینے نہیں ہیں، اپنی طرف سے ارادہ کر لے، تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ کرا دیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دیجیے. مولا کریم قلب سقیم کو قلب سلیم میں بدل دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ اپنی محبت، اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، اور تمام اولیاء اللہ کی محبت ہم سب کے دلوں میں عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمیں اعمال پر استقامت عطا فرما دیجیے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربي أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، بھائی عبید الرحمان کی ہمشیرہ ہسپتال میں داخل ہیں، ایک ہمارے دوست ہیں ان کے بھائی، ان کا بائی پاس ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دے. سمیر بھائی کے والد صاحب، یا اللہ ان کو بھی مکمل صحت عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، یا الہ العالمین گھروں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے.
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجئے. یا الہ العالمین اہل کفریہ طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کی تدبیروں کو الٹ دیجئے, ان کا منہ کالا فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام اہل پاکستان یا اللہ ان پر خاص نصرت اپنی نازل فرما. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ملک پاکستان کے نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین دشمنوں کی یا اللہ نظر ملک پاکستان کی طرف ہے یا اللہ تا قیامت اس کو یا اللہ اسی طرح آباد و شاد فرما. یا اللہ یا حرمین شریفین کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مسجد نبوی کی, مسجد حرام کی, مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما. یا اللہ ان کے مقابلے میں یا الہ العالمین صہیونیوں کی یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما, ذلیل و رسوا فرما. یا الہ العالمین دنیا ہی میں ان کی ٹیکنالوجی جس کے بلبوتے پر وہ جی رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دعا کرنے والوں میں سے بنا دیجئے. یا اللہ مانگنے کا طریقہ بھی سکھا, مانگنے والا بھی بنا, مانگنے کا ڈھنگ بھی عطا فرما, مانگنے کے اوقات میں یا اللہ مانگنا بھی نصیب فرما. مولا کریم الہ العالمین اہل ذکر میں ہم سب کو شامل فرما, ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل عطا فرما, ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجئے. حاسدین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما, نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ دینی کاموں کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں یا اللہ ان سب کی رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ان کو بھی اہل خیر بنا, ان کو بھی دین کا مددگار اور تعاون کرنے والا بنا. یا اللہ دین کے جتنے بھی شعبے اس وقت چل رہے ہیں سب کی یا اللہ غیب سے نصرت اور مدد فرما. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین اس مسجد کو, دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما. یا اللہ جن کے دلوں میں ہمارے بارے میں کجی ہے, ٹیڑھ پن ہے یا اللہ اور حسد ہے, تکبر ہے, بغض ہے, کینہ ہے, اور ہمارے دلوں میں جن کے بارے میں کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, کجی ہے یا اللہ ہمارے دل ان کے بارے میں, ان کے دل ہمارے بارے میں صاف فرما. آپس میں اتفاق اتحاد شیر و شکر فرما. یا اللہ آپس میں ایک دوسرے کے یا الہ خیر خواہ بنا, بدخواہی سے ہم سب کی حفاظت فرما. جتنے لوگ ہمارے بدخواہ ہیں یا اللہ ان کو خیر خواہوں میں شامل فرما, ان کی بدخواہی سے ہم سب کی حفاظت فرما اور ہمیں بھی بدخواہی سے بچنے والا بنا. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین ذی الجلال والاکرام جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.